دوسری ایک اور ام المومنین ہے، ان کی بھی بات آپ کو بتاتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، ان کو سلام بھیجا اس مالک بن حارث اشتر نے نا، سلام بھیجا اور کہا کیا کہ یقرئ کی ابنو کی مالک السلام، پیغام بھیجا کسی کے ہاتھ کہ جا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہو کہ آپ کا بیٹا مالک آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ تو آگے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا، اس نے ایک اونٹ بھی بھیجا تھا بطور تحفہ نا ساتھ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو قاصد تھا نا اس کو کہا خذی ھذا الجمل، یہ اونٹ پکڑو واپس لے جاؤ اور میری طرف سے اس کو یہ پیغام پہنچاؤ جا کے مالک بن حارث الاشتر کو، مالک اشتر کو کہو فقالت لا سلم اللہ علیہ، تم نے مجھے سلام بھیجا ہے نا، میں کہتی ہوں تمہیں بد دعا دیتی ہوں اللہ تیرے اوپر کبھی سلامتی نہ کرے، لا سلم اللہ علیہ، اللہ اس بدبخت پر کبھی سلامتی نہ کرے، انہ لیس بابنی، یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اندازہ کریں ام المومنین ہے اور ام المومنین جس کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے وہ کون ہوا؟ مومنوں کی تو ماں ہے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ منافق ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، ام المومنین نے بھی مہر لگا دی اس کے اوپر، تصدیق کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جاؤ واپس لے جاؤ اس کا سلام اور اس کا تحفہ اونٹ واپس لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور جا کر کہو کہ وہ میں اس کو بیٹا نہیں سمجھتی، میرا کوئی بیٹا نہیں وہ، اور جا کر اس کو بد دعا دو اللہ تیرے اوپر کبھی سلامتی نہ کرے۔ وَأَبَتْ أَن تَقْبَلَهُ، اس کی طرف سے جو بھی سلام آیا یا تحفہ آیا انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، فرمایا یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اب کون سا سٹیٹس دینا ہے؟ مالک بن حارث اشتر کو، مالک اشتر کو کون سا ویسے کرنے والا سٹیٹس دینا ہے نا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بد دعا بھی دی ہے مالک اشتر کو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث ہونے کی وجہ سے۔ یہ المعجم الکبیر طبرانی 133 نمبر 133 نمبر، یہ ہم پہلے محمد بن ابی بکر والے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ اس کو کوٹ کر چکے ہیں، پہلے میں اس کا اشارہ بھی دے چکا ہوں محمد بن ابی بکر کے حوالے سے، بہرحال ہم نے دوبارہ حوالہ دے دیا ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت رنجیدہ ہوئیں، تو انہوں نے بد دعا کی، فرمایا قتل واللہ مظلوما، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم مظلوم شہید ہوئے ہیں، لعن اللہ قاتلتہ، اللہ ان کے قاتلین پر لعنت کرے، اللہ ان کے قاتلین پر لعنت کرے، اور آگے بد دعا دی نام لے لے کر، فرمایا محمد بن ابی بکر سے اللہ اس کا بدلہ لے، اور اسی طرح بنو تمیم کے شخص کی طرف اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب بھیجے، اسی طرح بنو بدیل کے جو لوگ ہیں ان کے اللہ رب العزت خون بہائے، اور اسی طرح وساق اللہ الی الاشتر سہما من سہامہ، اللہ رب العزت اشتر کی طرف اپنے تیروں میں سے ایک تیر بھیجے، اس بدبخت کو اللہ تباہ و برباد کر دے، اسپیشل اللہ رب العزت اپنا کوئی تیر بھیجے اس کو قتل کرنے کے لیے اور اس کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے۔ اور راوی کہتے ہیں طلق بن خشاف رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے فواللہ ما من القوم رجل الا اصابته دعوتها، اللہ کی قسم جن جن کا نام لے کر سیدہ نے بد دعا کی ان سب کو بد دعا پہنچ گئی، سب کو بد دعا لگی، پھر ان کا انجام برا ہوا۔ اب بتاؤ کون سا سٹیٹس دینا ہے مالک بن حارث اشتر کو، مالک اشتر کو کون سا سٹیٹس دینا ہے جناب؟ مورخین اسلام نے بھی لکھا ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ مالک اشتر کے بارے میں کہ الب علی عثمان وقاتلہ، یہ وہ بدبخت ہے جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور آپ سے لڑائی کی۔ لڑائی کیا کرنی تھی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو نہتے تھے، البتہ جو صحابہ تھے ان سے لڑائی ہوئی، جیسا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہیں، اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، اسی طرح دیگر جو صحابہ وہاں موجود تھے ان کے ساتھ لڑائی کی اس نے، یعنی حملہ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے اس نے۔ یہ سیر و اعلام النبلاء میں جلد 4 صفحہ 34 پہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ باقی جب سند آ گئی ہے تو اس کے بعد بات ہی کوئی نہیں، ام المومنین کا فیصلہ آ گیا ہے،
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بددعا بھی دیتی ہیں کہ اللہ اپنا تیر بھیجے اس کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے، اور ام المومنین کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، سلام واپس لے جاؤ اس کا، اللہ اس پر سلامتی نہ کرے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کتا ہے، مجھے دور لے جاؤ، یہ کتا میری توہین کرے گا، مجھے رسوا کرے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافق کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ لعنت کرتے ہیں۔ ہاں ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو ہے حضرت مالک اشتر، ہم تو جی بڑا اس کا احترام کرتے ہیں، کرو احترام تسی جی، نہ اللہ کی مانو، نہ رسول کی مانو، نہ صحابہ کی مانو، نہ ام المومنین امہات المومنین کی مانو، بس ویسے کرنے والا سٹیٹس شیطان کے کہنے پہ دیتے رہو۔ اب وہ کہتے ہیں جی باقی یہ کنٹراورشل ہیں، یعنی متنازع شخصیت ہیں، اور دیکھیں نعوذ باللہ کہتے جی یہ متنازع شخصیت، یعنی لوگوں نے کچھ ان کے خلاف بھی باتیں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ جتنے بڑے بندے آئے ہیں تاریخ میں وہ ہمیشہ کنٹراورشل رہے ہیں، یعنی ان کے بارے میں ان کے خلاف باتیں ہوتی رہی ہیں، کیونکہ بڑوں کی دوستیاں دشمنیاں بھی بڑے لیول کی ہوتی ہیں، ان کے حاسدین بھی بڑے لیول کے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی دیکھیں کہ تاریخ میں ان کے بھی خلاف کتابیں لکھی گئی، نعوذ باللہ۔ باقی یہ کنٹروورشل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے سر، جتنے بڑے بندے ہیں نا تاریخ میں وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے، کیونکہ بڑے بندے جب ہوتے ہیں تو ان کی دشمنیاں اور دوستیاں بھی بڑے لیول کی ہوتی ہیں، تو ان کے حاسدین بھی بڑے لیول کے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی پرسنالٹی ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے، تو انسانی تاریخ میں کیا نبی علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں ہے؟ پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ یعنی کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی خاتم النبیین والمرسلین، ان سے ایک منافق ٹائپ شخص اور جس کو لعنت ڈال رہے ہیں، جس پر علی رضی اللہ عنہ، اور جو زخمی کر رہے ہیں سیدنا حسن بن علی اور سید عبداللہ بن زبیر کو، جو شہید کر رہے ہیں سیدنا عثمان کو، ان کو اس ظالم اور خارجی اور باغی مالک اشتر کو تشبیہ دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کے بھی خلاف، اور آپ کے خلاف تو ظالموں نے، کافروں نے، منافقوں نے کتابیں لکھی ہیں، جبکہ یہ جو میں نے ذکر کیا ہے، خدا کا خوف شرم نہیں آتی آپ کو؟ اتنے بے شرم ہو گئے ہیں آپ لوگ کہ امہات المومنین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نبی کے خلاف لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ بولا ہے، اسی طرح مالک اشتر کے بارے میں امہات المومنین نے بولا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں آپ کہ جس طرح نبی کے خلاف لوگوں نے باتیں کی ہیں، اس طرح مالک اشتر کے خلاف علی رضی اللہ عنہ نے بات کی۔ آگے اور بھی حوالے آنے والے ہیں، ابھی تو اور بھی چونکا دینے والے انکشافات آپ کے سامنے آنے والے ہیں، لیکن یہاں ہم یہ ذکر کریں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہاں سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرنے والوں میں یہ شامل تھے۔ ہاں سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرنے والوں میں شامل تھے، یعنی مالک بن حارث جو اشتر ہے نا، مالک اشتر کوفی، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ قاتلین میں شامل نہیں تھے، بلکہ یہ سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرنے والوں میں شامل تھا، یعنی باغیوں میں شامل ہونا تو مرزا صاحب نے مانا ہے نا۔ آگے ہم ان کے روحانی والد صاحب مودودی صاحب کا بھی حوالہ دینے والے ہیں، وہ بھی اسے قاتل ہی سمجھتے ہیں، لیکن مرزا صاحب بچا رہے ہیں انہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے سر، اس میں تو ٹاپ آف دا لسٹ اما عائشہ شامل تھیں سلام اللہ علیہا، جو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتی تھی، کئی صحابہ بدر شامل تھے۔ تو سر اس میں تو ٹاپ آف دا لسٹ خود اما عائشہ شامل تھی سلام اللہ علیہا، جو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتی تھی، کئی اصحاب بدر شامل تھے۔ مرزا صاحب ایک حوالہ آپ کے ذمہ قرض ہے تا قیامت، آپ تا قیامت اس قرض کو ادا نہیں کر پائیں گے، یہ بوجھ لیے دنیا سے چلے جائیں گے اگر آپ نے توبہ نہ کی تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہم پوچھیں گے مرزا صاحب جھوٹ بول کر آپ نے کتنا کو حاصل کر لیا، دنیاوی متاع، کتنی شہرت حاصل کر لی، کتنے روافظ کو اپنا فالوور بنا لیا، کتنا کچھ حاصل کر لیں گے، کتنے لائک لے لیں گے آپ۔ خوش ہوتے ہیں کہ جی ملینز لائک ہو گئے ہیں اور ملینز میں آپ کے سبسکرائبرز چلے گئے ہیں، اس بات پہ خوش ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی؟ کتنا جھوٹ بولیں گے آپ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کس پالیسی سے اختلاف کی بتائیں ذرا۔ ہاں کسی موقف میں اختلاف تو ہو جاتا ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی سیدنا عبداللہ بن عباس کو ہو گیا، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو ہو گیا، سیدنا عثمان کے ساتھ ہو گیا،
किसी भी सहाबी का हो सकता था, सैयदना अबू बकर के साथ सैयदना उमर का हो गया, वो तो एक कॉमन और एक मामूली और एक आम बात है, रूटीन की बात है, मौक़िफ़ में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी खिलाफत के हवाले से पॉलिसियों में इख्तिलाफ हो, झूठ है परले दर्जे का। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से एक लफ्ज़ ऐसा साबित करें जिसमें उन्होंने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पर कोई तान की हो, उनके तर्ज हुकूमत पर उंगली उठाई हो। इसी तरह बदरी सहाबी, कहते कई सहाबे बदर शामिल थे, बताएं कौन से बदरी सहाबी थे, कौन से बैत रिजवान वाले थे जिन्होंने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत की पॉलिसी से इख्तलाफ किया हो? कोई एक दलील। झूठ बोलते हो आप, कितने झूठ बोलोगे? लोग भी अब घास नहीं खाते, खुद अब बताते हैं लोग घास नहीं खाते। अल्हम्दुलिल्लाह लोग घास नहीं खाते। अब वो आपसे पूछते हैं ना, सवाल करते हैं, आपसे कहते हैं कि जवाब दें, हाफिज अबू याहिया साहब की बातों का जवाब दें, उनके क्लिप्स का जवाब दें, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप बिफरते हैं, फिर आप नाराज हो जाते हैं लेकिन जवाब नहीं दे पाते। लोगों को मालूम हो गया है